ایک تو یہاں کے لوگوں کی سوچ کبھی کبھی مجھے حیران کر دیتی ہے۔ یعنی ساہیوال جیسی اعلیٰ نسل آپ کے علاقے میں موجود ہیں، آپ بھاگتے ہیں فریزین گائے کے پیچھے، کبھی آپ جرسی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہی آسٹریلین اور امریکن لوگ ساہیوال کا بیل لے گئے اور اپنے لیے کراس کی نسلیں پیدا کر لیں، اور ہم ہیں کہ ان کے جانوروں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جو منافع ہم ان جانوروں میں ڈھونڈتے ہیں، یہی علاقائی جانور ہمارے فارم کے لیے کامیاب ہوں۔ آج ہم اسی نسل کے نقصان، فائدے، شناخت اور یہ ہمارے پاس کہاں سے آیا، یہ دیکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہی جو آج کل جسے ہم ساہیوال کہتے ہیں، اس علاقے میں ایک پرانی تہذیب تھی جو ہڑپا کے نام سے مشہور تھی۔ انہوں نے رشتہ جوڑا ہمارا مصر سے۔ یہ رشتہ پھپھو کی بیٹی کا نہیں تھا، بلکہ یہ رشتہ بنا تجارت سے۔ یہ لوگ تجارت کے لیے مصر جاتے، اور مصر کے لوگ جو آپ اپنی دیوار پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک بیل ہے، اس میں تمام نشانیاں ایک ساہیوال والی بیل کی بنی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایک تجارتی قافلہ جب آج کل کے پاکستان میں آیا، جو پہلے ہڑپا تھا، تو یہاں کے جو علاقائی جانور تھے ان کے ساتھ اس بیل کو کراس کرایا، اور یہاں سے ہمیں ساہیوال کی گائے ملی۔ اب ذرا ہم ساہیوال کی گائے کے فائدے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں باقی نسلوں کے مقابلے میں کون کون سے فائدے پڑے ہیں۔ میرے نزدیک جو سب سے بڑی اور سب سے اچھی خوبی ایک جانور میں ہونی چاہیے وہ ہے اس کی لمبی عمر کے اعتبار سے یہ گائے 20 سال تک چلنے والی ہے، اور اگر اس کی دودھ کی پروڈکشن لائف دیکھیں کہ کتنے سال تک یہ ہمیں دودھ دے پائے گی، 11 سے 13 سال تک ریکارڈ موجود ہے۔ لیکن اگر اسے اچھا ماحول دیا جائے، اچھی خوراک دی جائے، تبھی آپ اس سے یہی دودھ لے پائیں گے۔ لمبی عمر کے ساتھ اس سے ہم سوئے بھی اتنے لیں گے جو 11 سے لے کر 13 تک ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری چیز جو اس بریڈ پہ موجود ہے، جو مجھے بہت پسند ہے، آپ کو کوئی اسکن کے مسائل اس جانور میں نہیں ملنے والے۔ نہ اس گائے کو چچڑ لگتے ہیں، اور نہ ہی کوئی اور حشرات سے یہ تنگ ہوتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کے پاس فریزن نسل ہے یا کوئی اور ہے، ہر سال آپ نے خرچہ کرنا ہوگا دوائیاں خرید کر، اور یہ مسائل اس نسل میں نہیں موجود۔ تیسری خوبی جو میرے نزدیک ایک اچھی گائے میں ہونی چاہیے، چاہے باہر گرمی ہو یا باہر برف باری ہو، یہ جو دیسی نسل ہماری ہو گئی ساہیوال کی، اس میں آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ نہ گرمیوں میں اس نے دودھ کم کرنا ہے، نہ ہی اس نے اپنی خوراک کم کرنی ہے، اور نہ ہی اس نے بیمار ہونا ہے۔ اب اچھے مرحلے کی طرف آتے ہیں، دودھ کی طرف۔ یعنی دودھ کے حساب سے اس گائے میں کیا موجود ہے۔ پہلے اس کے ریکارڈ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ جو آپ اپنے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ مقابلہ ہوا تھا انڈیا میں، اور تمام نسلیں موجود تھیں۔ اس میں ہریانہ کی گائے، گر گائے، چولستانی، تھرپارکر اور ساہیوال۔ یہ مقابلہ ساہیوال کی گائے نے جیتا، اور دودھ دیا اس نے ایک دن میں 25 لیٹر۔ یقیناً آپ کہتے ہوں گے یہ دودھ اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن ٹھہریے، یہ ریکارڈ پھر ٹوٹا، اور اس بار ساہیوال کی گائے نے ایک ہی دن میں 39 لیٹر دودھ دے کر اپنے ہی ریکارڈ کو توڑ ڈالا۔ اب یہ گائے جس نے ریکارڈ توڑا، یہ جہانگیر آباد فارم خانیوال سے ہے۔ یہ فارم آج بھی موجود ہے، حکومتی لیول پہ اس میں کام ہو رہا ہے۔ اب یہ تمام خوبیاں تب ہی آپ کو ملیں گی جب آپ اس کی پہچان کر لیں گے، کیونکہ اگر آپ نے غلط ساہیوال کی گائے لے لی جس میں تھوڑا سا کراس ہو، تو یہ خوبیاں نہیں ہوں گی، اور پھر آپ گلہ کریں گے۔ تو ذرا ایک نظر مار لیتے ہیں کہ ایک خالص ساہیوال کی گائے میں کیا ہونا چاہیے۔ پہلے ماتھا دیکھیں، ماتھا اس کا چوڑا ہوگا، پیچھے کی طرف مڑا ہوگا۔ منہ کو ذرا دیکھیں تو منہ اس کا لمبا سا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ذرا آنکھیں دیکھیں تو یوں لگے گا جیسے اس کی آنکھوں میں سرما لگا ہو۔ پیٹ کی طرف آئیں تو نیچے اس کی دنی ہوگی، اور اوپر اس کا کوہان
درمیانہ ہوگا، یعنی بہت بڑا نہیں ہوگا، اور پونچھ کی طرف آئے تو پونچھ شروع میں موٹی ہوگی اور نیچے کی طرف لمبی سی اس کی پونچھ ہونے والی ہے۔ پہچان کے بعد اس میں جو نقص ہیں یا خامیاں ہیں، اور اس کے بعد آپ کے ساتھ میں لسٹ شیئر کرنے والا ہوں کہ کہاں سے آپ کو بالکل خالص ساہیوال کی گائے ملنے والی ہے۔ اس گائے کو اگر ہم دوسرے نسلوں کے ساتھ مقابلہ کریں تو اس میں جو ایک ہی چھوٹا سا نقص مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ساہیوال کی گائے کی جو وچھی ہے، اسے تیار کرنے کے لیے آپ کو پھر 3 سال لگنے ہیں۔ فریزین کی جو وچھیاں ہوتی ہیں وہ 12 مہینے کے اندر تیار ہو جاتی ہیں، اور اس نسل میں اگر کوئی تھوڑی سی کمی ہے تو وہ یہی ہے۔ اب ذرا آپ کے ساتھ میں لسٹ شیئر کرتا ہوں۔ تو یہ رہی وہ لسٹ، اور یہ ہیں وہ فارم جہاں پر آپ اپنے لیے اعلیٰ نسل کی ساہیوال گائے لے سکتے ہیں، لیکن ان فارم پر مختلف قسم کے گریڈ بنے ہوتے ہیں، یعنی گریڈ اے کے جانور ہوتے ہیں اور گریڈ بی کے۔ اے میں وہ جانور ہوں گے جو بالکل خالص ہوں گے، یعنی ان میں کسی قسم کی کوئی کمی یا دوسرا خون شامل نہیں ہوگا، اور اس کے بعد جو بی ہوتی ہے اس میں یوں سمجھے کہ 20% تھوڑی سی ملاوٹ ہوگی اور 80% آپ کو خالص ساہیوال والی ملنی ہے۔ اب یہ جو اے گریڈ آپ کو بتایا ہے اس کی قیمت ذرا مہنگی ہوگی، یہ اب میں نہیں بتا سکتا کیونکہ ہر سال ان کے ریٹ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کو ایڈریس بھی مل چکا ہے، رابطہ کرنے کی زحمت ذرا خود سے کر لیں اور معلومات آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان سرکاری فارموں سے نہیں لینا چاہتے تو یہی آس پاس کے علاقے ہو گئے، خوشاب کی منڈی ہو گئی، سرگودا والی ہو گئی، اور ساہیوال یقیناً جو علاقہ ہے وہاں پر بھی آپ جا سکتے ہیں۔ تو جو نشانیاں میں نے آپ کو ایک ساہیوال گائے میں بتائی ہیں، یہی دیکھ کر بھی آپ خرید سکتے ہیں منڈی سے۔ ذرا قیمت میں بھی کم ملنے والی ہے، لیکن خریدتے وقت ذرا دھیان کریں۔ اب اے گریڈ اور ایک منڈی والے جانور میں فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہوتا ہے اگر آپ اے گریڈ کا جانور لیتے ہیں تو وہ آپ کو سارا ریکارڈ دیتے ہیں کہ یہ جو گائے ہم آپ کو دے رہے ہیں اس کا دادا، دادی، نانی اور ان کا دودھ کا ریکارڈ کیا تھا۔ اور آج کل جو اے گریڈ کے جانور ان حکومتی فارموں میں ملتے ہیں وہ ٹائم کا تقریباً 10 لیٹر اور دونوں ٹائم کا 20 لیٹر دودھ دینے والے ہیں۔ آپ نے اگر جانور منڈی سے لے لیا تو یہ گارنٹی اب کون دے سکتا ہے کہ یہ بالکل خالص ہے؟ یہ کم از کم اس اے گریڈ والے کا مقابلہ نہیں کر پائے گا، اس لیے ان کی قیمتوں میں بھی فرق آتا ہے۔ لہٰذا آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں، اگر آپ نے منڈی سے لے لیا تو یقیناً دودھ دن کا میرے نزدیک 14 سے لے کر 16 لیٹر اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ یہ بھی کم دودھ نہیں ہے اگر آپ ایک دیسی جانور سے لیتے ہیں۔ میرے خیال میں ٹھیک ٹھاک فارم چلا لیں گے اگر ایک اچھی خوراک کی ترتیب بنا لیں۔ اور کسی اور جانور کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔